اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چور کی شناخت۔ عموماً لوگوں کا سوال ہوتا ہے یا مطالبہ ہوتا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر جو چوری ہوئی ہے یا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ایسا ہوا ہے، رقم اٹھائی گئی یا کوئی زیور اٹھایا گیا، تو اس کے بارے میں کچھ حساب لگا کے بتایا جائے کہ یہ کس نے کی ہے۔ میں آپ کے لیے ایک عمل ایسا بیان کر رہا ہوں جسے آپ خود کر سکتے ہیں اور جس کے لیے آپ کو مجھے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ کریں، کسی کے بارے میں ذہن میں یہ مت سوچیں کہ اس نے کیا۔ اگر آپ نے ذہن میں پہلے ہی سوچ لیا تو پھر یہ عمل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ تمام دوست احباب جن کو ایسی صورتحال درپیش ہو، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے رات کو سوتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ حاجت 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو چوری ہوئی ہے یا جو بھی ایسا واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ان کی رہنمائی جو ہے وہ خواب میں کی جائے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل دے رہا ہوں جو آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد کرنا ہے۔ وہ عمل کچھ یوں ہے کہ اول آخر درود شریف 21 مرتبہ پڑھیں اور 1100 مرتبہ یا اللہ یا خبیر کا ذکر کریں۔ عموماً لوگ ذکر کرنے کے لیے کاؤنٹر یا کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جس کے لیے وہ بار بار کاؤنٹر کی طرف اور اس پر دی ہوئی تعداد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کی تسبیح اتنے دانوں پر ہو جس سے آپ کی مطلوبہ پڑھائی آسانی کے ساتھ ہو سکے، کیونکہ دوران ذکر اگر آپ کی توجہ پڑھائی کی بجائے یہ دیکھنے پہ رہی کہ آپ کا کاؤنٹر کتنا چل گیا ہے، 1100 کی تعداد ہو گئی ہے کہ 1099 کی تعداد ہوئی ہے، یا بار بار آپ اس کی طرف توجہ دیتے رہیں گے، تو آپ یقیناً پڑھائی کی گنتی تو پوری کر لیں گے لیکن جو توجہ پڑھائی کرنے میں درکار ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال یہ پڑھائی کرنے کے بعد اسی جگہ پہ سو جائیں جہاں پہ آپ نے یہ پڑھائی کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور مل جائے گا۔ اگر ایسا ہو کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کوئی بھی چیز دیکھنے کو نہیں ملی تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مزید 2 دن اسی عمل کو اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ تعالی توقع ہے کہ اللہ تعالی آپ کے علم میں جو بھی آپ کا مجرم ہے اس کو ضرور لے آئیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ عمل وہ فرد خود کرے جس کے ساتھ وقوع ہوا ہے، اس کی چوری ہوئی ہے، اس کا مال غائب ہوا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے ڈیوٹی نہ لگائیں کہ وہ آپ کے لیے یہ عمل کرے۔ بہتر نتائج کا حصول اسی صورت ہوگا جب آپ خود ہی عمل کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ بشرط زندگی آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت، بخششیں اور فضل نازل فرمائے۔ آمین۔